احباب گرامی، آج کی گفتگو کا ایک حصہ تو عقیدے کی اہمیت، عقیدے پر دلائل اور دیگر تفصیلات پر مشتمل تھا، اور دوسرا حصہ باطل عقیدے کا رد کا ہے، اور باطل عقیدے کے رد کا دوسرا نام دفاع دین ہے۔ پہلے ادیان اور دین محمدی میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے ادیان میں فقط اشاعت تھی، دفاع اور تحفظ نہیں تھا، اس لیے وہ دین محفوظ نہیں رہے اور ابتدا میں ہی بگاڑ کا شکار ہو گئے۔ جبکہ دین مصطفیٰ کو دیکھیے، اس میں اشاعت کے ساتھ ساتھ باطل کا رد ہے اور حق کا دفاع ہے۔ اشاعت کی وجہ سے تو پورا دین پورے عالم میں پھیلا ہے، اور باطل کے رد اور حق کے دفاع کی وجہ سے آج تک پورا دین محفوظ چلایا ہے اور ہم تک پورا دین پہنچا ہے۔ الحمدللہ، اسی دفاع کا صدقہ ہے کہ قرآن، حدیث، نماز، روزہ، توحید، کلمہ سبھی کچھ محفوظ ہے، اور جب کبھی دین میں تعریف اور رد و بدل کی کوشش کی گئی تو دفاع دین سے وابستہ علماء کرام نے دین کو نکھار کر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ باطل عقائد و نظریات کا رد دین کا ایک اہم حکم ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ قرآن مجید نے جہاں حق عقائد کو بیان کیا ہے تو باطل عقائد و نظریات کا بھرپور رد بھی کیا ہے۔ آپ حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، تمام انبیاء نے حق عقائد کی دعوت کے ساتھ ساتھ باطل عقائد کا رد بھی کیا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام تو باطل عقائد کے رد میں ایسی استقامت کے حامل ہوتے ہیں کہ ہجرت قبول کر لیتے ہیں، لیکن باطل عقائد کا رد نہیں چھوڑتے۔ شہادت قبول کر لیتے ہیں لیکن باطل عقائد کا رد نہیں چھوڑتے۔ خود سرکار دو جہاں امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھ لیں کہ جب کفار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو آپ روکیں، اور اگر آپ روک نہیں سکتے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو میدان میں آ جائیں، پورا قریش آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ چچا جان ہمت چھوڑ گئے اور نبی علیہ السلام کو بلایا، اور نبی علیہ السلام کو کفار کا پیغام دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کفار آپ کو توحید چھوڑنے کا کہتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ کفار کہتے ہیں کہ آپ ہمارے عقائد کا رد چھوڑ دیں۔ اس پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا جان کو جواب دیا کہ چچا جان، اگر میری قوم اس بات پر طاقت پا لے کہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کے رکھ دے اور مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں قوم کے باطل عقائد کا رد چھوڑ دوں تو میں محمد اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن باطل عقائد کا رد نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی قوم کے باطل عقائد کے رد میں ایسا مستقیم ہوتا ہے، اس لیے نبی کی امت کو بھی چاہیے کہ باطل عقائد پر کوئی سمجھوتا نہ کرے اور اپنی جان، مال، وقت اور صلاحیت کو اسلام، اسلامی عقائد، اسلامی شخصیات، اسلامی نظریات کے دفاع پر لگانے کو بڑی سعادت سمجھے۔ چنانچہ آپ نبی علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ نے جہاں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا تو وہاں منکرین ختم نبوت کے فتنے سے بھی امت کو خبردار فرمایا ہے، اور منکرین ختم نبوت کے فتنوں کا بھی آپ نے رد فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عنقریب میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے دجالون کہ 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ نے کسی کو نبوت کا منصب عطا نہیں کرنا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں سیکون کہ عنقریب نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے دور ہی میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے فتنے اٹھے۔ یمن کا ایک شخص اسود نامی، اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور یمامہ کا ایک شخص مسیلمہ نامی، اس نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ اسود عنسی کون تھا؟ اس اسود عنسی کے خلاف حضرات صحابہ نے کیا کام کیا؟ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اس کے خلاف صحابہ کا کیا کردار رہا؟
مسیلمہ کذاب کے عقائد و نظریات کیا تھے، انشاءاللہ العزیز اس پر اگلی آڈیو میں تفصیلاً، اگلے سبق میں تفصیلاً بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کے پرچار کے لیے اور باطل کے رد کے لیے اور حق کے دفاع کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔